الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں دفعہ درود و سلام ہو. میری بہنیں، آج جو ہم لوگ جمع ہوئے ہیں وہ ہم یہ جاننے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ عشر ذو الحج کی فضیلت کیا ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر بات ہوگی اور ہم اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے یہ تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ بَوَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. ترجمہ. اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ ٹھیک کر دی، ہم نے حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرا گھر پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تیرے پاس پیدل اور دبلی اونٹنیوں پر آئیں. وہ آتی ہے ہر دور دراز راستے سے تاکہ وہ فائدہ دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور وہ اللہ کا نام لے مقررہ دنوں میں ذبح کرتے وقت اور جانوروں پر جو ہم نے انہیں دیا ہے. بس ان میں سے تم خود بھی کھاؤ اور بدحال محتاج کو بھی کھلاؤ. پھر چاہیے کہ اپنی میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور بیت اللہ کا طواف کریں. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ عشر ذی الحج کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ تعالی جانیں گے. تو دراصل یہ عشرہ ذی الحج جو ہے یہ بھی
مغفرت کا مہینہ ہے، یہ عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا مہینہ اگر کریں. اگر ہم لوگ دیکھیں رمضان جب ہوتا ہے تو رمضان کے آخری عشرہ جو ہوتا ہے اس میں ہم کتنی محنتیں کرتے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں. وہ ایک رات جو ہوتی ہے اس رات کے پا لینے کے لیے، وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر ہے نا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب دیکھیں کہ رمضان آنے سے پہلے ہم کتنے شعوری طور پر اس کا استقبال کرتے ہیں، ہے نا، کہ اہتمام کرتے ہیں کہ کہیں وہ رات کہیں یہ نکل نہ جائے. تو عشرہ ذی الحج کے بارے میں ہم اتنی توجہ نہیں دیتے. آج ہم دیکھیں گے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے کتنا مبارک اور کتنا فضیلت والا دن اسے، وہ رات تھی، وہ 10 راتیں تھیں جو آخری، اور یہ 10 دن ہے ذی الحج کے پہلے دن. تو آج انشاءاللہ جائیں گے اور جب جان لیں گے ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں گے تو پھر اس کے لیے تیاری کریں گے. تیاری کہتے ہیں نا کہ جب مہمان آتا ہے تو ہم کھانا پہلے سے پکا کے کیوں رکھتے ہیں، ہم برتن ٹیبل پہ نکال کے کیوں رکھ دیتے ہیں. ہم بہت ساری چیزیں اگر ہم تیاری نہ کریں تو ہوگا کیا کہ مہمان ادھر آیا اور ہم جو ہے کھانا پکا رہے ہیں، ہم یہ بازار جا رہے ہیں سودا لینے کے لیے آ رہے ہیں، ہم اس کے جوس اور یہ چیزیں لینے کے لیے آ رہے ہیں. ایسی صورت میں کیا ہوگا، نہ مہمان آپ سے انجوائے کر پائے گا اور نہ آپ، کیسی افراتفری کا عالم ہوگا، اور نہ آپ خاطر خواہ اس کا استقبال کر پائیں گی. جیسا کہ آپ کہتے ہیں جلدی میں تھا، تو اس لیے تیاری کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور تیاری کب ہوتی ہے میری بہنیں؟ کہ جب وہ فکر ہوتی ہے، کسی کی چیز کی سوچ پہلے ڈیولپ ہوتی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، پھر اس کے مطابق انسان کے اعمال پھر اس کے ساتھ دیتے ہیں، پھر وہ اس کے بعد عمل کرتا ہے نا. پہلے سوچ ہی کوئی نہ ہو، کوئی فکر ہی نہ ہو تو پھر انسان کیسے ہوگا. تو اسی طرح سے جب یہ ہم کو یہ چیز معلوم ہے کہ اللہ کی جب محبت، جب ہمارا یہ مقصد زندگی پتہ ہو، اور مقصد زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی اور موت پیدا کی، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم جان لیں کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے. اور عمل کے لیے بہترین مواقع بھی ہوتے ہیں. میری بہنیں، جب اللہ کی جس دل میں محبت ہوگی، آخرت کا خوف ہوگا، جواب دہی کا احساس ہوگا، اور اپنی اس زندگی کے موقع کو ایک غنیمت سمجھے گا، وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے کہ ایکم احسن عملا، کہ کون سا موقع ہو کہ تھوڑا کروں اور زیادہ کماؤں والی بات یہاں پر ہو جاتی ہے. اور یہ جو ہے عشرہ ذی الحج کا جو پہلا دن ہے میری بہنیں، یہ سال کے سارے دنوں پر بھاری ہے، اس کو ہم جو جانتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ رمضان ہوا یا اس قسم کے یہ مواقع جو بار بار آتے ہیں، اس کی بھی حقیقت آپ دیکھ لیں ذرا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. ہمارے انسانوں میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا جو ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس سے اگر کوئی غلطی یا بھول چوک یا کوئی چیزیں ہو گئی اگر، تو کیا وہ فوراً ناراض ہو کر اس سے اپنے تعلق کو ختم نہیں کر لیتا؟ کرتا ہے کیا؟ جس سے اپنے بچوں سے کتنی ناراضگی ہوتی ہے، اپنا شوہر ہے، بھائی بہن ہے، گھر دار ہے، تو ہم یہ نہیں کرتے کہ ابھی فوراً اس کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی اور ہم نے اپنا تعلق ختم کر لیا، بلکہ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں تھوڑا اس کو. اور تو اسی طرح سے آپ دیکھیں، یہ تو ایک چھوٹے محبت کرنے والی کی بات ہے. تو اللہ رب العزت جو 17 ماہوں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، کیا وہ ہمارے جرم پر، ہماری غلطیوں پر، ہماری کوتاہیوں پر فوراً پکڑ لیتا؟ وہ منتظر ہے کہ میرے بندے کب پلٹ کر آ جائیں، شاید اب یہ موقع آ جائے. تو وہ اللہ رب العزت ایسے مواقع بار بار لاتا ہے، ایسے دن، ایسی راتیں، ایسی جگہیں. تو یہ جو ہے تاکہ ہمارے یہ بھٹکے ہوئے بندے اپنی غلطیوں کو درست کر دیں، اپنی خطاؤں کے بخشش کے سامان پیدا کر لیں جو خطا ہو گئی ہے. تو ذوالحج کا پہلا عشرہ جو ہے میری بہنیں،
افضل دنوں میں شامل ہے۔ اسلام کے ایک اس کا آپ دیکھیں گے تو یہ اسلام کے ایک رکن کے ساتھ اس عشرے میں کیا ہے اور کیوں یہ فضیلت والا ہوا۔ دراصل یہ فضیلت والا اس لیے ہوا ہے کہ حج کا تعلق اس سے قائم ہے۔ حج کے بارے میں آپ جان لیتے ہیں کہ اس میں کیسا ہے حج، چونکہ یہ موضوع حج کا نہیں ہے، اس عشرے کی بات ہے، مگر آپ دیکھیں اس عشرے میں حج بھی ایک بہت بڑی عبادت ہوتی ہے۔ ایسی عبادت کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے شک تھا عبادتوں میں کون سب سے اہم اور بڑی عبادت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حج کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس میں مال بھی، جان بھی، محنت بھی، سب کچھ اس میں صرف ہوتا ہے، ایک مکمل عبادت ہے یہ، اور حج کی فضیلت اپنی جگہ ہے۔ مگر آپ دیکھیں جو غیر حاجی ہے، سب تو لوگ تو حج پہ نہیں جا سکتے، حج کے لیے تو ضروری ہے کہ محرم بھی ہو، صحت بھی ہو، اور حالات بھی اچھے ہوں، سواری کا انتظام ہو، تبھی تو بندہ حج پہ جائے گا۔ ابھی کتنے گئے ہیں، کتنے باقی ہیں سب۔ تو کیا یہ غیر حاجی یہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے، آپ یہ دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ تمام دنوں کے مقابلے میں اس عشرے میں نیک عمل کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، مطلب اس عشرے میں جو عمل کیا گیا اس سے بہتر کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں آتا، کبھی بھی کسی دنوں میں کیا ہوا۔ تو صحابہ نے یہ سوال کیا کوئی بھی عمل، یعنی کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ جہاد تو بس جہاد ہوتا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی، اللہ یہ کی، مگر یہ کی کوئی اپنا جان اور مال لے کے اللہ کی راہ میں نکلے اور کچھ واپس لے کے نہ آئے، یعنی وہ شہید ہو جائے۔ تو شہید کا بھی یہ ایک درجہ ہے نا۔ اور آپ اس میں جب یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشرے کے ایک روزے کا ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے بقدر ہے، اس کی رات میں عبادت کرنا لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ یہ سنن ترمذی، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اسی عشرے میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفے کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس روزے کی وجہ سے گزشتہ اور آئندہ 2 برسوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ جب گناہ معاف ہو جانے کے بعد جب اس طرح سے اعلان عام ہو گناہ معاف کی، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس میں وہ گناہ ہیں جو گناہ صغیرہ ہیں، جو یعنی جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں۔ اور یہ جان رکھیے کہ حقوق العباد کے سلسلے میں جو ہماری کوتاہی ہے وہ بغیر اس سے معاف کیے وہ معاف نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں بھی اگر آپ یہ دیکھیں اب، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے کتنی ساری چیزیں ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے روزے کو کبھی ترک نہیں کرتے تھے۔ اور حنید بن خالد اپنی بیوی سے اور وہ رسول اللہ کے بعض ازواج مطہرات سے کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے 9 دن روزہ رکھتے تھے۔ یہ ابن ماجہ ہے، یہ 10ویں دن تو عید ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث ہے کہ عشرہ ذی الحج کی راتوں کی فضیلت، یہ تو دن تھا، یہ بہقی اور یہ ترمذی اسے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس عشرے کی ہر رات کی عبادت و قیام کا ثواب لیلۃ القدر کے قیام اور عبادت کے برابر ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ عشرہ، اب اس میں ایک دن عرفہ کا بھی آتا ہے۔ اب دیکھیں کیا کیا اس میں آتا ہے، پھر اس کے بعد قربانی کا بھی آئے گا۔ اس 10 دن میں کیا کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا تو حج کا معاملہ تھا، پھر وہ روزوں کا معاملہ تھا، پھر اب یہ جو ہے اس کی راتوں کی فضیلت تھی، پھر اب عرفے کے دن کی فضیلت۔ عرفہ بھی اسی میں آئے گا نا، یہ 9 ذی الحج کو۔ آپ صلی اللہ یوم عرفہ کی عبادت 10,000 دن کی عبادت کے برابر ہے، یہ بہقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ دیکھیں یہ 9 ذی الحج، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی دن ایسا نہیں جس میں یوم عرفہ سے زیادہ لوگوں کو آگ سے آزاد کیا جاتا ہو۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ہے یہ مشکات کی کہ شیطان یوم عرفہ سے زیادہ ذلیل اور حقیر اور رادہ اور جلا بھونا کبھی نہیں ہوتا، کہ کسی اور دن نہیں دیکھا گیا سوائے یوم بدر کے۔ یوم بدر میں کیا تھا؟ جب اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کی صفیں درست کر رہے ہیں۔ ادھر تو اللہ کے رسول کے ساتھ 313 لوگ تھے نا، جب شیطان نے یہ دیکھا کہ جبریل صف بندی کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ وہ یہ ترتیب دے رہے ہیں، اس دن وہ اس قدر اسے اذیت ہوئی، تکلیف ہوئی کہ کہنے کوئی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول اس دن کے سوا جلا بھنا ہے، اور اصل میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ خدا کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے۔ یوم عرفہ کے دن اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ جیسے کبھی ہوتا ہے نا، یہ گلف میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب ان کا جشن ہوتا ہے تو اس دن جشن کے دن جب ان کی سالانہ جشن منایا جاتا ہے تو بادشاہوں کو، کچھ قیدیوں کو، کچھ مجرموں کو بھئی آج میرا دن ہے، تو لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کچھ معاف کر دیا جاتا ہے آج خوشی کے موقع پر۔ تو اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن وہ بڑے بڑے مجرمین کو بھی فارغ کرتا ہے، تو یہ شیطان کو بہت زیادہ کھلتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ مشکات کی ہے، اور طلحہ بن عبید اللہ اس کے راوی ہیں۔ اب میری بہنیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس میں ایک بہت بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ قربانی کے آپ دیکھیں یہ ایک بہت تاریخی موقع ہے کہ قربانی کے لیے جب بات ہوتی ہے تو ہم دیکھیں یہ کس کی یادگار ہے، اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی کیا فضیلت تھی۔ اسی 10 دن میں یہ بھی آ رہا ہے۔ ہم خالی عید کا گوشت کھانے کے لیے تیار ریڈی بیٹھے ہیں کہ اب خالی گوشت ہو تو وہی کھا لیں، مگر یہاں پر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک نہر کے دن یعنی 10ویں ذی الحج قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں، کھروں سمیت حاضر ہوگا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ خدا کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا لہذا قربانی دل کی خوشی اور پوری آمادگی سے کیا کرو۔ یہ ابن ماجہ اور ترمذی۔ ایک اور حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے، اب دیکھیں وہ لوگ نیکیوں کے حریص تھے، تو دمبے وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی جانور ہوتے ہیں جو روئیں والے ہوتے ہیں۔ اب صحابہ نے کیا پوچھا، اے اللہ کے رسول اور اون کے بدلے اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اون کے ہر روئیں کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ دمبا وغیرہ کریں جس کی پیٹھ پر بہت سارے بال ہوتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ اور یہ ترمذی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو قربانی کرنا ہو وہ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے بعد نہ اپنے بال بنوائے نہ ناخن کٹوائے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ یہ عمل مسنون ہے، واجب نہیں ہے۔ مگر آپ دیکھیے کہ اگر کل چاند ہونے والا ہے، سمجھو 23 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ چاند کے حساب سے ہو جائے گا، 23 اور یا 24 یہ ذوالحج کا پہلی تاریخ، تو اس کو ہم کو معلوم کر کے بیٹھے رہنا چاہیے کہ ذوالحج کب سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے ایک دن پہلے اپنے غیر ضروری بالوں کو، اپنے ناخن کو کاٹ لینا چاہیے تاکہ پھر ان دنوں میں نہ کاٹیں۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں حاجی بھی، میں نے کہا نا کہ ہمارے لیے کیا ہے، حاجی کیا کرتا ہے کہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے نا، وہ نہانا دھونا صفائی اور یہ سب بس اللہ کی راہ میں سرگردہ ہے۔ تو کم سے کم ایک ہمارے اور آپ جیسے لوگ یہی اہتمام کر لیں
کہ ہم ان 10 دنوں میں یہ نہ تو ناخن کاٹیں گے اور نہ غیر ضروری بالوں کو ان دنوں میں صفائی کریں گے، اس لیے پہلے سے ہم اس کو صاف ستھرا کر کے تیاری سے کر کے ہم اسے بیٹھ جائیں۔ تو ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ اگر میرے پاس ایک ہی بکری ہو جو کسی نے دودھ کے لیے دی رکھی ہو تو کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم اس کی قربانی نہ کرو۔ دیکھیں، ہر شخص کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ ہر شخص قربانی کرے، مگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی محروم نہیں رکھے گا۔ جب حاجیوں کو وہاں بھیج دیا جن کے پاس اتنے پیسے تھے، سواریاں تھیں، صحت تھی، اور غیر حاجی یہیں رہ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تیرے پاس صحت نہیں ہے، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، تمہارے پاس یہ محرم نہیں ہے تو تم کو محروم ہو گئے۔ محروم نہیں، اس کے لیے سارا اس عشرے کو ایسا فضیلت والا، ایسا برکت والا، ایسی مغفرت والا بنا دیا کہ اگر شعور کے ساتھ ہم اسے دیکھیں اور اسے برتیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں بھی کتنی کمائی انسان کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک بکری میرے پاس ہے جو کسی نے دی ہو دودھ کے لیے، تو کیا میں قربانی کروں اس کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ قربانی کے دن تم کیا کرنا کہ اپنے بال بنوا لینا، قربانی کے دن 10 ذی الحج بنوا لینا، اپنے ناخن تراش لینا، اپنی مونچھیں کتروا لینا، زیر ناف بال صاف کر لینا، بس خدا کے نزدیک یہی تمہاری پوری قربانی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ابو داؤد اور یہ نسائی اسے کہتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور گوشت کے سمیت لایا جائے گا، اور جو ہے 70 گنا زیادہ کر کے قربانی کرنے والے کی میزان میں رکھ دیا جائے گا۔ ایک ایک نیکیاں کتنے کلو کا ہوگا اللہ جانے، اور اس کے بعد 70 گنا اس کو پلس کریں گے، 70 گنا بڑھا کے اس کے میزان میں وہ ڈال دیا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ قربانی جہنم کی آگ اور قربانی کرنے والے شخص کے درمیان یہ جو ہے حجاب ہو جائیں گی۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اب ہمارا حال یہ جب ہوتا ہے کہ جب بس باپ دادا کی رسم کے حساب سے کہتے ہیں کہ بھئی چلو قربانی کر لیں، اب پھر اس میں دل اتنا چھوٹا ہوتا ہے، پھر کتنے یہ مسئلے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر میرے اوپر قرض ہے تو میں نے ایسے کیا ہوا ہے تو کیا میرے اوپر واجب ہے قربانی کہ نہیں واجب ہے؟ اگر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ میری کباڑ میں 40 جوڑے کپڑے ہیں، ابھی بازار میں گئی ہوں، مجھے وہ بھی اچھا لگتا ہے تو کیا میں اسے خرید سکتی ہوں؟ کوئی پوچھتا؟ کوئی آج تک فتوی نہیں پوچھا مجھ سے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب حرص نیکیوں کی ہوتی ہے، حریص جب انسان بن جاتا ہے، جب لالچ اس کے اندر یہ حرص رکھی کیوں تھی، مگر ہم اس نے غلط اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو آج کل کے قرضے اور وہ چیزیں، بس سب کچھ ہوتا رہتا ہے، مگر جب اس کی بات آتی ہے تو انسان یہ فتویٰ پوچھتا ہے، یہ سوچتا کہ فرائض اور واجب اور نفل اور سنت چھوڑ دیجئے، میرا بھی تو جانر یہ پل صراط پہ چلے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ قربانی کی روح جو ہوتی ہے، اصل میں ہم نے اسی چیز کو سمجھا نہیں ہے کہ قربانی بس ایک فریضہ سمجھ کے، ایک ضرورت سمجھ کے ہم اس کو کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ اس کی تاریخ میں جاؤ گے، آپ اس کی ہسٹری میں جاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز ہے کیا۔ ایک اللہ سے محبت کرنے والا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ مومنین جو ہیں وہ اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ اب وہ شدید محبت کرنے والا کون تھا؟ جسے اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے خلیل اللہ بنا دیا۔ یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا دوست ہے۔ دوستی کا حق ادا کر دیا ابراہیم نے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جج کرنا چاہا کہ ابراہیم تم کہتے ہو نا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہو یا مجھ سے کرتے ہو۔ آزمائش بڑی سخت تھی، بہت سخت آزمائش تھی۔ اتنی دعاؤں کے بعد، اتنے بڑھاپے میں ایک نعمت اللہ کی طرف سے ملی، 13 سال میرے رب کتنا آزمائے گا تو مجھے۔ میں اس بچے کے دیکھ کر میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا تھا، مگر تو نے کہا کہ چھوڑاؤ بیابان میں،
تو میں چھوڑ آیا تھا، اب اس کے پاس تو نے مجھے بھیجا ہے، تو اب تو مجھے حکم دے رہا ہے کہ اس سے اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ جب ابراہیم کو اتنے دنوں بعد اسماعیل ملا ہوگا، جب انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں، آپ سوچیں کتنا سبق ہے ان چیزوں میں۔ قربانی ہے کیا؟ ایک عورت بھی وہی نظر آتی ہے جس نے اپنے بچے کی ایسی تربیت کی ہے۔ باپ کا احترام کیا ہوتا ہے؟ آج کل کی مائیں پیٹھ پیچھے والد کے خلاف کتنی باتیں کرتی ہیں، پھر وہ بچہ بزن ہوتا ہے۔ کبھی ہاجرہ کی جگہ کھڑی ہو کے دیکھو، نظر آتا ہے کس طرح تربیت کی تھی وہ ماں نے کہ باپ نے کہا کہ قربان کر دوں، وہ اس نے اتنا بھی نہیں کہا کہ میں اپنی امی سے پوچھوں تم نے تو پالا پوسا نہیں، یا ہاجرہ یہ کہتی تھی کہ پالنے پوسنے کے لیے تو تم تھے نہیں اور اب ذبح کرنے کے لیے آ گئے ہو۔ کیا یہ سبق نہیں ہے آج کی ماؤں کے لیے اس میں؟ اب جب انہوں نے، میں سوچ رہی ہوں کہ کیسا سما ہوگا، ایک جانور بھی اگر ذبح کیا جاتا ہے تو بھی بہت مضبوط دل کے لوگ اگر نہیں ہوتے ہیں تو وہاں کھڑے رہنے کو ان کو اچھا نہیں لگتا۔ ابراہیم کو لٹا دیا، اسماعیل کو لٹا دیا، اور اسماعیل کیا کہتا ہے؟ ابا کہیں میرا معصوم چہرہ آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے اور آپ کے ہاتھ نہ کانپ جائیں تو خدا کی حکم پورا نہیں ہو پائے گا، تو مجھے ایسا کرے کہ الٹا لٹا دے۔ یہ آسمان نے، میں کہتی ہوں کہ ایک انوکھا منظر دیکھا ہوگا، کیسے پوری کائنات چپ ہو گئی ہوگی کہ ضرور دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ فرشتے بھی اپنے پروں کو سمیٹ کر اس منظر کو دیکھنے میں لگ گئے ہوں گے۔ چرند پرند نے چہچہانا چھوڑ دیا ہوگا کہ چلو دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ تو بعد میں کر لیں گے۔ اب پتوں نے، جو یہ درختوں کے پتوں نے بھی اپنی جنبش کو بند کر دیا ہوگا۔ جیسے ہم لوگ کہیں نہیں جاتے اور کوئی اچانک کوئی غیر معمولی چیز ہوتی ہے، ہم رک جاتے ہیں، ذرا دیکھو، حالانکہ بہت جلدی رہتی ہے مگر ہم رک جاتے ہیں۔ پوری کائنات اس حیران کن منظر میں دیکھنے کے لیے مہو ہو گئی ہوگی میری بہنیں، جو ابراہیم کر رہے ہیں۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ محض گوشت اور خون کی قربانی نہیں تھی، بلکہ روح اور دل کی قربانی تھی۔ یہ اپنی عزیز ترین، اپنی پسندیدہ چیز کو خدا کے سامنے پیش کر دینے کی نظر تھی، ایک نظر تھی جو ابراہیم نے کر دیا تھا۔ اور اگر آپ دیکھیں گے نا کہ کامل عبودیت، خدا کے سامنے سرنڈر ہو جانا، مکمل عبادت کا ایک نمونہ تھا، یعنی کامل بندگی، مکمل بندگی کا بے مثال منظر تھا۔ اس سے بڑھ کر بندگی کوئی نہیں کر سکتا۔ کتنی چیزیں خدا کہتا ہے کہ رک جاؤ، کتنی چیز کا حکم دیتا ہے، کتنی چیزوں سے یہ منع کرتا ہے۔ یہ مکمل بندگی دیکھا ہے۔ یہ میری بہنیں، یہ تسلیم و رضا۔ ہم نے ابراہیم سے پوچھا کہ تم مسلم بنو گی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہاں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے پھر اسے بہت آزمایا، پھر فَأَتَمَّهُنَّ، تمام آزمائشوں کو اس نے پورا کر دیا، تب جا کے اسے وہ مرتبہ ملا، تب ابراہیم کو دنیا کی امامت سونپ دی گئی۔ اور اس کے بغیر اللہ کی اطاعت اور عبودیت کے یہ جو ہے دنیا کی پیشوائی اور آخرت کی نیکی میری بہنیں نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ یہ باپ کا، ایک باپ، ہم کو لگتا ہے نا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کر کے، یہ مقصد نہیں تھا کہ اس زمین کو خونم خون کر دو، رنگین کر دو، بلکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس چھری کے ساتھ میری بہنیں جو ذبح کیا نا انہوں نے، تو اپنی تمام جذبات، اپنی خواہشات، اپنی تمام تمنائیں، تمام محبتیں جو تھیں، وہاں پر ثابت کر دیا کہ اصل محبت کا حقدار خدا تعالیٰ ہے۔ اپنی مرضی کو، سب کچھ خدا کے سپرد کر دیا،
اور آپ کو پتا ہے جب انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے جب چھری پھرائی ہوگی، مگر میرا اور آپ کا رب جو کہتا ہے نا، اسے کچھ نہیں چاہیے. ہمارے اور آپ کے خدا کو، اللہ کو اسماعیل ابراہیم کے کلیجے کا ٹکڑا نہیں چاہیے تھا. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے لیے کتنی دور تک جا سکتے ہو، میرے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو، کتنوں سے ناتا کاٹ سکتے ہو، کتنے وہ کام جو تمہیں ناپسندیدہ ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہو. اللہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا. ابراہیم نے جب ذبح کر کے آنکھ کھولی، جب پٹی ہٹایا تو کون تھا وہاں؟ اسماعیل تو کھڑا مسکرا رہا تھا. آپ دیکھیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ تمہاری حد کو دیکھنا چاہتا ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈوب جانے دیا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ میں بھاگوں گا اور سمندر پھٹے گا اور فرعون غرق ہوگا اور میرے لیے راستہ بنے گا؟ نہیں پتا تھا. ابھی آج بھی کتنی چیزیں ایسی ہیں میری بہنیں، ایسے حالات اور ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. ان لوگوں نے نہیں سوچا. بس ہمیں کام کرنا ہے، کرتے رہنا ہے، اپنی ذمے کی کام جو ہے، اپنے ذمے کی جو نوکری ہے اسے ادا کرنا ہے، باقی اللہ جانے. تو اللہ بھی متوجہ ہے. کوئی گھر میں، کسی کے گھر میں کام ہوتا ہے، پینٹنگ ہوتی ہے، گھر والی ہوتی ہے، کام وہ کرتا ہے اور توجہ کون کرتی ہے اس پر؟ گھر والی دیکھتی ہے کہ اچھے سے کھرچے ہو کہ نہیں، پینٹنگ صحیح ہو رہی کہ نہیں. وہ پوری توجہ وہ مالک کی ہوتی ہے. اسی طرح سے میری بہنیں، عیسیٰ علیہ السلام کام کرتے کرتے کب تک اللہ نے دیکھا کہ عیسیٰ کو سولی پہ کھڑے ہو جانے تک کھڑا ہوتا ہے کیا عیسیٰ یا نہیں ہوتا ہے؟ یہی ابراہیم جو تھا، کیسے کہتے کب تک؟ پھینک جانے تک، آگ میں پھینکے جانے تک. اللہ نے فرشتوں کو حکم نہیں دیا کہ ابراہیم کو بچا لو، مگر اللہ نے دیکھ لیا کہ ابراہیم میرے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے. یہ اللہ کی محبت میں انسان جو ہے نا میری بہنیں، محبت تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو عام حالات میں جو کام نہیں ہوتا وہ شدید محبت کے دوران وہ کام ہو جاتا ہے، وہ محبت میں کام ہو جاتا ہے. تو کیا وہ محبوب جو ہے اس نے چھوڑ دیا؟ اپنے دوست کو جل جانے دیا کیا؟ حکم ربانی ہوتا ہے، یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم. اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر، میں نے تجھے گرم ہونے کے لیے. تو میں کہنا یہ چاہ رہی تھی میری بہنیں کہ وہ عمل ایسا تھا. آج جو ہے، آج ہمارے لیے اس میں جو سبق ہے کہ سبق یہ کہتا ہے کہ اپنی محبوب چیزوں کو، ہمارے لیے یہ پیغام ہے اس میں کہ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں نچھاور کر دو. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے جذبات ہیں، ہماری تمنائیں کچھ ہیں، ہماری خواہشات ہیں، آرزویں ہیں، جو آرزوؤں میں انسان حتیٰ کہ قبر تک پہنچ جاتا ہے، تب تک اس کی تمنائیں ختم ہی نہیں ہوتی. اور وہ بس اس رب کا تعلق میری بہنیں اللہ کی پسند پر اپنی پسند کو قربان کر دیں. ہر سال ذی الحج جب آتا ہے، اگر ہر سال ہم ایک بات طے کر لیتے کہ اس سال میں اپنی کوئی ایک پسند کو اللہ کی پسند پر قربان کروں گی. کتنا سال گزر گیا ہے نا. قربانی اپنی صلاحیتوں کی قربانی دینی ہے، ہمیں وقت کی قربانی دینی ہے. دیکھیں، وقت کا سرمایہ میری بہنیں یہ لمیٹڈ ہے، طے شدہ ہے. اب وہ وقت کو بیچ کر ہمیں کچھ خریدنا ہے. وقت ہے تو سب کچھ ہے، وقت ختم تو اب یہ بہت سنجیدہ کہ میں اس وقت کی قربانی اپنے رب کی رضا کے لیے دوں گی. اپنا وقت کا ایک لمحہ بھی، ایک منٹ بھی، ایک لمحہ بھی میں کسی ایسے کام میں نہیں لگاؤں گی جو میرے رب کو ناپسند ہے. ایسے کام میں وقت کی قربانی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کے قرآن کو پڑھنے کے لیے، اس کا علم سیکھنے کے لیے میری بہنیں، جس میں
ایثار اور قربانی کا جذبہ نہ ہو میری بہنیں، یہ اسلام اور یہ ایثار، ہم جب اللہ کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے نا تو اسے آزماتا ہے۔ ہم کیسے ہوتا نا کہ 2 روپے کی اگر پالک بھی خرید کے لانا ہے ہمیں بازار سے تو ہم کیا کرتے ہیں، کتنی دفعہ اس کے اندر جھانک کے الٹ کے پلٹ کے اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں اندر سڑی نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت جب کسی کو اپنا بنائے گا تو اس کو بھی اٹھل پٹھل کرے گا نا۔ کتنے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا، جب میں دین کی طرف نہیں تھی تو میرے حالات ایسے نہیں تھے، اب بڑی مشکلات آ گئی ہیں جب سے میں نے یہ راستہ پکڑ لیا ہے نا، جب سے میں نے یہ راستہ پکڑ لیا ہے تب سے وہ اللہ بھی الٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہے۔ تو اور یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو کام کیا تھا نا کہ فنا فی اللہ کی رہ میں بقا کا راز پنہا ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اور یہ عرفے کے روزے کے بارے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ایک تو اس میں یہ قربانی ہے، اور قربانی کی روح یہ تھی، خالی یہ نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہ گوشت کو کریں، وہ دیکھا جائے۔ یہ لکھتے ہیں کیا نام ہے ہمارے، کہتے ہیں کہ بہت ہی ایک بہت بڑے یہ مفسر ہے، ان کا ایک جملہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ بہت ہی قابل مبارک ہے وہ باپ، وہ انسان جو قربانی کرتے ہوئے ابراہیم کی شبیہ پیدا ہوتی ہے، اور دوسرے قابل مبارک وہ جانور ہے جو اسماعیل کی دور کی شکل بنتا ہے۔ پھر ہم وہ جانور جو اسماعیل کی جگہ سلایا جاتا ہے، یہ بہت بڑی نسبت نہیں ہے۔ اسماعیل سویا تھا یہاں جہاں ہم اور آپ اپنے جانور کو سلاتے ہیں۔ سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ امت مسلمہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آزمائش کر کے دیکھنا چاہتا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اپنے بیٹے کو، اپنے جگر گوشے کو میری راہ میں سلا دو، پھر بھی ہم تو دل کی شکر کے ساتھ، دل کی ایسی کیفیت کے ساتھ اپنا زیور بھی بیچ کے، اپنی چیزوں کو بھی بیچ کے ہم کہتے میرے اللہ الحمدللہ تیرا شکر ہے، تو نے اتنی بڑی آزمائش میں اپنے لال کو کیسے ذبح کر دی، اللہ تو نے پردہ پوشی کر دی ہے، اللہ تو نے بچا دیا، میں ایک اچھا سا پیارا سا جانور لاؤں گی۔ پھر میں یہ نہ کہتی کہ چلو اس کو اخبار میں فوٹو کھنچا دو، پھر میں ایسا کر کے اس کو لے کے نہ کھڑی ہوتی کہ چلو یہ لوگ دیکھو بھائی، لوگ کس کے لیے، میں نے اسماعیل کی جگہ پر رکھا تھا اسے۔ اسماعیل جہاں سویا تھا، اسماعیل کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کہہ دیا کہ دیکھو یہ نمونہ ہے، تم تو چھوٹی چھوٹی قربانیوں دینے سے گریز کرتے ہو، ذرا سا سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے تو تم اس کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے ہو، اللہ کے لیے تم نکل نہیں پاتے ہو۔ تمہارے بہت سارے مسائل تھے، ابراہیم کا یہی مسئلہ کم تھا کہ بہت زمانے کے بعد میرے رب نے تو نے یہ اولاد دی ہے مجھے، میں کیسے ذبح کر دوں۔ آپ جو ہے پھر اسی میں میری بہنیں وہ ایام یہ تشریق ہے، آپ دیکھیں نا، یہ تکبیرات کہنے کا، تکبیرات ایسے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ وہ جو ہے کب سے کب تک پڑھنی ہے، مگر اس کے بارے میں شروع سے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہے مینا میں جب وہ اپنے خیمے میں ہوتے تھے تو کہتے خیمے میں یہ تکبیر کہتے تھے۔ تکبیرات کیا ہوتی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ بہت، اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہاری تکبیر اور تحلیل جو ہے بڑی مستند حدیث ہے، خدا کی قسم مت زبان کو خاموش رکھا کریں، وہ بھی خاموشی بھی ایک اچھی چیز ہے، مگر اس کو بھی کام پہ لگائے رکھیں۔ ہاں تو تمہاری تکبیر اور یہ تحلیل اور تمہارا ذکر خدا کے عرش کے گرد، بڑی جب مجھے یہ حدیث ملی تو ایسے کبھی انسان بھول جاتا ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا جب چونک گیا پھر پڑھنے لگا۔ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے عرش کے گرد جو ہے وہ شہد کی مکھیوں کی جیسی بھون بھوناہٹ کر کے تو تمہارا ذکر وہاں آپ سوچیں، خدا کے عرش کے گرد جیسے جرأت نہ ہو، اس کا جلال ہو، خدا کے سامنے جانے کا، اس سے کہنے کا، بس کوئی کھڑا فقیر جیسے آواز ہے دروازے کے باہر لگا رہا ہو، جیسے گیٹ کے باہر
کوئی کھڑا ہوا کچھ نہ کہے، بس گنگن کی آواز آ رہی ہو، ایسی ہماری اور آپ کی جو یہ تکبیر اور تحلیل جو ہمارا ذکر ہے وہ ایسی آواز پیدا کرتا ہے خدا کے عرش کے گرد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا بھی ذکر جو ہے وہاں جا کے آواز پیدا کرے؟ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ تکبیر کہتے تھے تو مسجد والے بھی تکبیر کہتے تھے، مسجد والے جب تکبیر کہتے تھے تو ان کی آواز آگے جک جاتی تھی تو بازار والے بھی تکبیر کہہ لیتے، کہتے پورا مینا تکبیر سے گونج جاتا تھا۔ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی۔ اور وہ کہتے ہیں ابن عمر تو نمازوں کے بعد اپنے بستر پر بھی اور اپنے خیمے میں بھی، مجلس میں اور چلتے پھرتے اور ان تمام دنوں میں تکبیر کہتے تھے۔ ایسے تو جو ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ وہ تکبیر کب سے کب کرنا ہے اور فرض نمازوں کے بعد کرنا ہے۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم سبھی عید کے دن تکبیر پڑھتی تھیں، اور عورتیں اب ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے ایام تشریق کی راتوں میں مردوں کے ساتھ مسجد میں بھی تکبیر، کیونکہ نمازی وہاں جاتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر ان 10 دنوں میں بازار میں نکلتے اور تکبیر کہتے، اور لوگ بھی ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتے۔ اور محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نفلی نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے۔ یہ تھی تکبیر کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جانے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ تکبیر جو ہے آپ کو یہ دی جائے گی کہ آپ اس کو لے کے جائیں۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کچھ یہ ذی الحج کا جو آخری عشرہ ہے، اب اس میں ہمیں کیا کرنا، اب جیسے عید کا دن بھی آتا ہے نا، اس میں اس کے بارے میں بھی میں وہ تکبیر آپ کو بتا دیا کہ 9 ذی الحج سے فجر سے شروع کر کے 13ویں ذی الحج عصر تک ہر فرض نماز کے بعد، یعنی جس دن ہم لوگ عرفے کا روزہ رہیں گے نا، 9 ذی الحج ہے وہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرفے کا روزہ کہتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو جو ہے ہمیں شروع کرنا ہے۔ کب سے شروع کرنا ہے؟ فجر کی نماز جب پڑھیں گے، کل عید ہے، یاد رہے گا نا آپ لوگوں کو؟ ہاں کل عید ہے، تو آج یہ فجر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم تکبیر تشریق سے کہتے ہیں، اس کو شروع کریں گے۔ جب فرض نماز پڑھ لیں گے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ہم ہر نماز کے کب تک پڑھیں گے؟ یہ 13ویں ذی الحج، جس دن 10 کو عید ہوگی نا، تو دوسرا دن 11 ہو گیا، اس کے بعد 12 ہو گیا، اس کے بعد 13 تاریخ کو عصر تک ہم یہ پڑھیں گے۔ اور یہ بھی جو ہے آپ کو صرف یہ نہیں کرنا ہے کہ وہ خود ہی نہیں سمجھ جانا ہے، ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ ہم جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، ہم ان لوگوں تک ہم یہ چیز کو یہ پہنچائیں کہ وہ بھی اس کے لیے وہ پڑھیں۔ اب عرفہ کے بارے میں جو اللہ کے رسول، ایک میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ عرفے کی فضیلت جو تھی کہ عرفہ کے دن کی فضیلت میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے معاف کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پوچھا گیا، یوم عرفہ کی عبادت 10,000 دن کی عبادت کے برابر ہے، یہ بہقی کہتے ہیں یوم عرفہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پوچھا گیا کہ یہ فضیلت میدان عرفات والوں کے ساتھ مخصوص اور وابستہ ہے، یعنی ایسا لگتا ہے نا کہ جو لوگ حج پہ گئے ہیں، جو لوگ میدان عرفات میں ہیں، تو ہم لوگ تو نہیں وہاں پر ہیں نا۔ میدان عرفات میں آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر سے جو آپ کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے سامنے جو رونا اور گڑ گڑانا شروع کیا میری بہنیں، تو آپ یہ مغرب تک وہاں سے چلے آئے، پھر چلے گئے مزدلفہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے اپنے بندوں پر۔ تو لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ فضیلت جو ہے، جو عرفات کے میدان کی جو فضیلت ہے، یہ عرفات والوں کے ساتھ خاص ہے تو یا تمام لوگوں کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اہل عرفات کی خصوصیت نہیں،
اس میں اہل عرفات کی خصوصیت نہیں بلکہ یہ فضیلت تمام لوگوں کے لیے ہے. اور طبرانی کی جو روایت میں یوں ہے کہ جمیع المسلمین، جتنے مسلمان جتنے جمع ہوئے ہیں یہ ان کے لیے یہ فضیلت عرفات کے معنی. اچھا اب ہم لوگوں میں ایک جرح یہ بھی نکل آئی ہے کہ عرفات کا تو وہاں جو ہوتا ہے وہ کوئی اور تاریخ ہوتی ہے اور یہاں عرفات کے کوئی اور دن ہوتا ہے. تو جیسے روزہ ہوتا ہے، جیسے چاند کی بات ہوتی ہے، اس میں ہم اس دن تو نہیں روزہ رہتے کہ جس دن یہ سعودی میں روزہ رکھا جاتا ہے. ہم چاند کے ساتھ ہم روزہ رہتے ہیں. ہمارا 2 دن پہلے چاہے 1 دن پہلے پاکستان میں جب چاند نظر آیا تو ہم اسی حساب سے روزہ رکھتے ہیں. تو عرفہ جو ہوتا ہے وہ 9 ذی الحج، اصل میں ہم جو عرفہ کا روزہ رہتے ہیں وہ 9 ذی الحج. باقی جو عرفات ہوگا وہاں، ایک بات میں اور بتا دوں، وہ بھی اسی 10 دن کے اندر ہے نا. تو آپ تو عبادت میں لگے ہی ہیں نا، آپ عبادت میں لگے ہیں نا، تو اس دن کی بھی آپ کو فضیلت آپ کو ملے گی، ہے نا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ مس نہ ہو، وہ وہاں والا عرفے کا دن جو وہاں 9 ذی الحج ہے وہ نہ مس ہو، تو آپ، اللہ کے رسول نے تو 9 دن روزہ رکھا تھا، تو آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اتنا حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسی تگ و دو میں رہ گئے کہ پتہ نہیں وہ پتہ نہیں یہی کرتے رہے گا اور پتہ چلے گا کہ ذی الحج چلا گیا. تو میری بہنیں، اب آپ جو ہے، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی دن کیا ہوا عمل، کسی بھی دن میں کیا ہوا عمل، اس میں رمضان بھی آ جاتا ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیے، کسی بھی دن کیا ہوا عمل. میں یہ سوچ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے. آپ سوچیں کہ بات تو پھر وہی ہو گئی نا کہ ہمیں ایک دم اٹینشن ہو جانا چاہیے، ہمیں ایک دم تیار ہو جانا چاہیے کہ اللہ اور دنوں میں کیا ہوا عمل اگر میں کروں گی تو یہ اتنا اچھا نہیں. اور مطلب شہید کو چھوڑ کے، آپ نے کہا نا جو سب کچھ لے کے نکلا ہو، جو اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ لے کے نکلا ہو اور کچھ لے کے واپس نہ آیا ہو، اس کو چھوڑ کے کوئی بھی عمل کیا ہوا. اور آپ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو یوم النحر کے دن یعنی 10 ذی الحج کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. آج ہمارے ہاں کیا فتویٰ دے رہے ہیں لوگ، آج وہ کہتے ہیں کہ ابھی اتنا جانور کاٹ کے ابھی تو پھر وہ ضائع ہوتا ہے، اسی لیے وہی پیسے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم کو میں نے نہیں کہا تھا کہ تم پیسہ پراپرٹی دے دو میرے لیے، تم ذرا عمل کر کے بتاؤ، ذبح کر کے بتاؤ تو اپنے بیٹے کو، میں وہ شکل بنانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل اتنا محبوب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عزم کر لیا تھا کہ رہتی دنیا تک کی جتنے مسلمان ہیں سب کو یہ عمل کرواؤں گا. تو تم پیسہ دے کے کہاں مکت ہو گئے؟ اب اس کے بعد کی ان چیزوں سے دور ہونے کے لیے اب شیطان تو ایسے تو نہیں کہتا کہ تم حج مت کرو، تم قربانی مت کرو، اس کی خوشنما بنا کے ایک تعویل پیش کرتا ہے. تعویل پیش کرنے کا حج کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ ابھی دیکھو کتنے غریب غربا ہیں، کتنے بیمار ہیں، کتنے، وہی پیسے میں آپ نے سب کرنا ہے، وہی لمیٹڈ پیسے، وہی حج کو چھوڑو گے تب کچھ کرو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، تمہارا رزق میں اضافہ ہوگا. آپ سوچو، ایسا لگتا ہے اتنا لاکھ لگ رہا ہے، مگر حقیقت میں ذرا دیکھیے اس سرزمین پر جا کے دیکھو کتنی ساری داستانیں بکھری ہوئی ہیں. سب وہی نظر آتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور یہ لوگ کیا ہیں. وہی روضہ شریف پر جب انسان جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اچھا اسی نبی سے محبت کرتے تھے جن کو اسی دین کی سربلندی کے لیے نکال کے باہر پھینک دیا گیا تھا، جن کو ان کے گھر سے دور کر دیا گیا تھا، جن کو اسے بال بچے چھوڑا دیے گئے تھے، جن کی وجہ دعوت دین کے لیے، اسی قرآن کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو شیب ابی طالب میں 3 سال قید کر دیا گیا تھا. جا کے دیکھو شیب ابی طالب کی گھاٹی، تھوڑا کھڑے رہ کے تھوڑا دیکھو کہ ہمارا نبی حضرت خدیجہ کی صحت کتنی مالدار عورت تھی، چمڑے کی چھال ابال کے وہی چوس کے، وہ جو بچے شیر خوار تھے میری بہنیں، وہ جو بچے جو ماں کی چھاتیوں کے دودھ خوش ہو گئے تھے، چلاتے تھے، بچے روتے تھے.
اور یہ مشرکین مکہ تماشا دیکھتے تھے. اور بیچنے والے جاؤ تو وہیں ساری وہی مکے کی گلیاں، وہی یہ مدینے کے زمین ہمیں سب بتائے گی کہ یہی لوگ تھے جو ایسے اطاعت گزار تھے. میری بہنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ کوئی بھی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اس 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. بس تم کثرت سے اللہ کی تکبیر اور تحلیل اور تمہید کرو، یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، کثرت پڑھتے ہی چلے جاؤ، پڑھتے ہی چلے جاؤ. دیکھیں کبھی بھی جب اللہ کی کوئی نعمتوں کا جب ملے، ایک تو ہے کہ اللہ کی کوئی نعمت مل جائے تو ہم اس پر کیا کرتے ہیں، اللہ کی یہ نعمتوں پر جب دعا مانگتے ہیں تو اس کے بعد ہے جب دعا قبول ہو جائے تو اس کی دعا ہے دعا قبول، الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات. مگر کبھی یہ بھی وتیرہ بنا لے کہ اللہ کی نعمت سن لے کان، آنکھوں نے دیکھ لیا، ایسا مزاج بن جائے، ایسی طبیعت بن جائے کہ زبان سے بے ساختہ نکل جائے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اے میرے رب، اس پر یہ تیری نعمتیں تھیں. تو یہ 10 دن بھی ایک نعمت کے طور پر میری بہنیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اب ہم کو تیاری کر لینی چاہیے. تیاری فکر کے بغیر نہیں ہوتی. فکر کیا ہونی چاہیے کہ میں لنبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم بہترین عمل، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں بہترین عمل کون ہے. جیسے رمضان میں تھا نا کہ اپنی نیکیاں خدا کو دکھاؤ، تو ان دنوں میں بھی ہم اپنی نیکیاں خدا کو دکھائیں. جب ان دنوں میں کیا ہوا عمل اور میں دوسرے دنوں میں، دیکھیں کیسے حاجی سے ہمارے عمل مل رہے ہیں. حاجی کے ساتھ ہم نہیں ہیں، مگر حقیقت میں ہمارا کنٹیکٹ ہے کہ تم وہاں چلے گئے ہو نا، تم کو حرم میں لاکھوں، ایک نماز کا لاکھوں کا ثواب مل رہا ہے، تو تم کو یہ مسجد نبوی میں کتنا ثواب مل رہا ہے. ہم غیر حاجی جو ہیں، اللہ ہم کو ہی بیٹھے بیٹھے ثواب دے رہا ہے. تو ہمیں کرنا کیا ہے، اس کے لیے میری بہنیں ہمیں ایک لسٹ بنا لینی چاہیے. ذی الحج کا پہلا دن میں کیا کروں گی، دوسرے دن میں کیا کروں گی، تیسرے دن میں کیا کروں گی، کون سا ایسا خاص عمل کہ جو میں عام دنوں میں نہیں کر پاتی ہوں. اگر یہ مثال کے طور پر کچھ چیزوں کا ایسے ذہن پہ تازہ کرنے کے لیے میں یہ بات کروں کہ فرض کر لیں کہ ہماری جو نماز پڑھتے ہیں اس میں پوری سنتیں، پوری نوافل کبھی کبھی پڑھنے سے رہ جاتی ہیں، تو ہم یہ بھی بتا دیں کہ اب ظہر کے وقت اگر پڑھنا ہے تو ہم نے پوری کی پوری 12 پڑھنا ہے. نہیں پڑھتے عام دنوں میں کہ فرائض پڑھے اور وہ یہ وتر پڑھے، سنت پڑھے، کھڑے ہو گئے. تو ہم یہ تو عزم کر سکتے ہیں کہ ہم ان دنوں میں رات کی عشاء کی نماز ہے تو ہم پوری 17 پڑھ لیں گے. یا کوئی یہ نوافل پڑھتا ہے، نفل پڑھنے کا کوئی عادی ہے، یا جیسے وہ تہجد کوئی پڑھتا ہے اور وہ پڑھتا ہے تو کیا کرے، تو اگر وہ 2 رکعت پڑھتا ہے تو وہ اب 4 کر لے. اگر نہیں پڑھتا ہے تو یہ الارم لگا کے سو جائے. کیا معلوم اگلے اس کو پھر یہ ملے یا نہ ملے، کنفرم نہیں ہے نا. اور اللہ کو دکھانا ہے نا اپنی نیکیاں، ہم نے اللہ کو دکھانا ہے نا ہماری نیکیاں. اللہ متوجہ ہے کہ ابھی بھی کیسے ہوتا ہے کہ ابھی تھوڑا سی مہلت ہے، تھوڑا سا، جیسے قرآن کہتا ہے نا اقترب للناس، قریب آ گیا ہے وقت اور لوگ غافل ہیں. جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے نا، اب اس کو باپ کیا کرتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، اس کو فیس بھرتا ہے، وہ کرتا ہے، سب اس کو یونیفارم بناتا ہے، اس کے پاس پیسہ بھی نہیں، پھر بھی جہاں تہاں سے لے کے اس کا کام کرتا ہے. پھر وہ دیکھ رہا ہے کہ امتحان قریب ہے اور بچہ کھیل رہا ہے، فٹ بال کھیل رہا ہے، امتحان قریب ہے اور بچے کے دوست لوگ آ کے اس کو بلا کے لے کے چلے گئے. تو باپ کیسا اس سے سامنے کہتا ہے کہ بس تھوڑے سے دن تو باقی ہیں میرے بیٹے، میری ساری کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا، میری ساری فیس بھرنے سب ضائع ہو جائے گی، مگر تو غفلت میں، تجھے یہ پتا نہیں کہ تھوڑا سا وقت ہے. تو یہ تھوڑا سا وقت ہے میری بہنیں. اللہ متوجہ ہوگا، اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سارے مواقع دینے کے بعد بھی متوجہ نہیں ہے، وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے.
تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تہجد نہیں پڑھتے ہیں اگر ہم سال بھر تو بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ تہجد کے لیے ایک دم اٹینشن ہو جانا ہے اور ہم نے تہجد پڑھنا ہے. جو پڑھتے ہیں ان میں اپنے تہجد میں اس کو اضافہ کر لیں. اور دیکھیں یہ توبہ استغفار اتنی کثرت سے توبہ کریں, اللہ سے اتنی کثرت سے معافی مانگیں. کہتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں پر جب نادم ہوتا ہے, یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ جب شرمندہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے ایک مکمل گناہگار, گناہوں کا مجسمہ جو ہے, گناہوں کا پلندہ جو ہے, وہ جا کے خدا کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے میری بہنیں, تو اللہ رب العزت کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ منتظر تھا کہ بڑی دور تک تو چلا گیا ہے, شاید واپس آ جائے. ایک ماں جیسے ساری زندگی انتظار کرتی ہے اگر اس کا بچہ گھر سے بھاگ جائے. بھول جاتی وہ, پڑوسی بھول جائے مگر ماں نہیں بھولے گی. اسی طرح خدا کی طرف سے, خدا سے ہٹ کے جب لوگ خدا کو جب لوگ بھول جاتے ہیں تو ہمارا رب منتظر ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں توبہ کرنا ہے. ہمیں اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے. ہمیں کہہ دینا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت, اللہ تو میرا رب ہے, لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی الہ ہی نہیں ہے. خلقتنی, کیسا بندہ بات کرتا ہے, یہ سید الاستغفار ہے. تو نے مجھے پیدا کیا ہے, تو میرا خالق ہے میرے اللہ. میں تجھے یہ منا لوں گی. آج میں نے یہاں سے اٹھنا ہی نہیں ہے جب تک تیری طرف سے اذن نہ ہو جائے کہ تو مجھے معاف کر دے. یہ صلاۃ توبہ جو ہے میری بہنیں, یہ ایک ایسا عمل ہے جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے جب قدموں کی چاپ ان کی سنی تھی جنت میں, جب آپ معراج پہ گئے تھے, تو آ کے پوچھا تھا کہ بلال تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عملوں میں ایک عمل یہ بتایا تھا کہ اللہ کے رسول جب مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ پڑھ اللہ سے توبہ مانگتا ہوں. تو ہم نے توبہ نہیں کرنی, اپنے آپ کو فارغ کر لی. جیسے رمضان میں نا گھومنا پھرنا, ملنا ملانا, آنا جانا سب کچھ چھوڑ دیجیے. اس 10 دن نہیں جانا ہے مجھے. اگلی سال ریٹ لگا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش برسنے والی ہے, پھر میں کیوں ادھر ادھر اپنے وقت کو کروں, سوائے وہ کام جو اللہ کو پسندیدہ ہے. آپ قرآن کی تلاوت اگر تھوڑی سی کرتے ہیں تو آپ زیادہ کر لیجئے. جیسے کہ رمضان ہماری اصل میں اس عشرے کی اہمیت پر ہمارے ہاتھ توجہ نہیں دی گئی. حالانکہ آپ دیکھیں تمام دنوں سے بڑھ کر عبادت اور اس کے اندر اور پھر کچھ اور کام اگر کریں, جیسے اپنے عزیز و قریب ہیں ان سے اگر ہماری ملاقاتیں, ہمارے تعلقات اگر یہ کشیدہ ہیں, اگر آپ کے جانے سے یا میرے جانے سے سامنے والے کو خوشی ہو جاتی ہے کہ دونوں ٹھن کے بیٹھے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے, تو اس 10 دن میں ہم نے وہ بھی عمل کر لینا ہے. میں آ کے سلام کروں گی تمہیں. میرے رب کو پسند نہیں ہے یہ ترک تعلقات. میں تمہارے گھر آ جاؤں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا اللہ کو راضی کرنا میں نے ٹھانا ہوا ہے. یہ 10 دن ایسے کام کروں گی بھاگ بھاگ کے کہ اللہ کو رحم آ ہی جائے گا انشاءاللہ. تو ہم نے وہ بھی کرنا ہے. اور ایک بات اور بھی کرنی ہے, ذرا سے دیکھ لیجئے کہ گھر کے اندر جو ہے نا بہت سے غیر ضروری سامان, یقین جانا کہ سالوں سال اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اس کو ہم لوگ نکالتے ہیں, صاف کرتے ہیں, واپس رکھتے ہیں, نکالتے ہیں, صاف کرتے ہیں, واپس. اللہ جانے مرنے کے بعد ہی پھینکا جائے گا کہ کیا کیا جائے گا. اور جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں وہ کچھ کپڑے بھی ہوتے ہیں, کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ارے نہیں پہن رہے ہو نا, 3 سیزن نکل گیا آپ نے نہیں اس کو استعمال کیا. کوئی برتن, کوئی چیز, کوئی ایسی چیز کہ جو کوئی کمبل, کوئی چادر, بہت ساری فضولیات ایسی ہوتی ہے جو مدتوں سے پڑی رہتی ہیں, نکالی جاتی ہیں, سکھائی جاتی ہیں, واپس کی جاتی ہیں, رکھی جاتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں. تو ایسی چیزوں کو اس عشرے میں نکال دیجئے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے شاید ہمارے لیے تہ کر کے شاید کسی کا کام آ جائے, ہمیں اچھے. اور ایک بات یہ ہے کہ وہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز, میری بہنیں, ایک نیک انسان نے کہا کہ اس عشرے میں کوئی ایسی چیز جو مجھے پسند ہو, جو آپ کو پسند ہو, جو مجھے پسند ہوتے. پسند ہونے میں بات آتی ہے کہ پسند بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کچھ کھانے بھی پسند ہوتے ہیں,
کچھ سویٹ ڈش بھی پسند ہوتی ہے، کچھ کپڑے بھی پسند ہوتے ہیں، کچھ چیزوں میں کوئی چیز محبوب ہوتی ہے، وہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے۔ اللہ کہنے والوں سے زیادہ مجھے عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کام کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اس نے عبادت کا اللہ تعالیٰ مدد فرمائی۔ یہ سب تو میں کہہ رہی ہوں، مگر ہم ارادے باندھ رہے ہیں، اور دعا کس سے کریں گے؟ اللہ سے کریں گے کہ تو مدد فرما دے میرے رب، تو مدد فرما، تو دلوں کو فراخ کر، کچھ بھیج کے چلے ہم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے ہو، نیکی کے اعلیٰ درجے پر پہنچنے کے لیے تم جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ ابراہیم کی محبوب تھا اسماعیل، اکلوتا تھا اسماعیل، نہ آگے اولاد تھی نہ پیچھے اولاد تھی، 13 سال 12 سال سے چھوٹا ہوا تھا وہ بچہ، اس کا تو سینہ تڑپ رہا تھا کہ اپنے بچے کو اپنے کلیجے میں چھپا لوں۔ فرمان الہی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم پہنچو گے نہیں ابراہیم نیکی کو جب تک میری راہ میں اپنی محبوب چیز کو نہ قربان کر دو۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے لوگ، چھوٹی چھوٹی چیزیں میری بہنیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کھانا یہ ہے کہ غریب نے کبھی وہ نہ کھایا ہو، تو میرا اور آپ کا دل چاہے کہ میں ایسی ڈش جو مجھے بہت محبوب ہے ایسا پکا کے کسی ایسے بندے کو کھلا دوں جس نے کبھی نہیں کھایا ہو۔ کوئی کپڑا، کوئی پیسہ، اگر ہم صدقہ خیرات روز کرنے کے عادی ہیں تو ان دنوں میں اس کی تعداد میں اضافہ کر دیجئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنی ابتدا، اپنی صبح کا آغاز صدقے سے کرو۔ صدقہ سے میرے مراد نہیں کہ 1,00,000 2,00,000 ہے نا، مگر تمہیں روٹین پتا ہو کہ یہاں پر انٹری، یہاں پر سائن کرنی ہے، میری صبح ہو گئی۔ میں ابتدا کس کو راضی کرنے سے کر رہی ہوں؟ اللہ کے کلام کو بھی اپنے اوپر لازم کر لو کہ میری صبح کیسی ہوگی 10 دن، میری صبح میری کوئی نماز فرائض قضا نہیں ہوگی۔ ٹھانتے عہد کرتے، ہم سب مل کے عہد کریں گے، اور جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں میری بہنیں، یہ تمام لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں گے، کیونکہ ہمیں دعوت کا کام بھی کرنا ہے۔ ہمیں لوگوں کا اور ہماری باتوں میں اس وقت تک اثر نہیں ہوگا جب تک عملاً ہم یہ کام نہ کریں گے۔ جب ہم عملی طور پر نیکیوں کی تلاش اس موقع سے، کہتے ہیں نا تم نے تو موقع ہی کھو دیا، بڑا اچھا موقع تھا، بڑا اچھا موقع تھا، مگر تم نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب ہوتا نا، وقت آتا، آدھار کارڈ بن رہا تھا، کھلا گلی گلی آپ کے گھر بھی آ کے بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ آپ نے موقع پہ نہیں کام کرایا نا۔ اب ان کو کھلاؤ اور ان کو پلاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، تم نے موقع پہ کام نہیں کیا۔ تو یہ موقع جو اللہ کی رحمت جو برسنے والی ہے، جو عرفات میدان میں لوگ گھوم رہے ہیں، ہم قلبی طور پر اپنے حجاج کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہم نے یہ اس طرح سے جیسے رمضان میں اپنے ذہن کو طاری کر لیتے ہیں، اس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو کیا۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ جیسے یہ عبادتوں کی لسٹ ہے نا، ایسی ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اچھے کام تو کر رہے ہیں، ہم اچھی غذا تو کھا رہے ہیں، اچھی خوراک ہم کھا رہے ہیں، مگر اسی اچھی غذا کے ساتھ کچھ ایسی بیکار خوراک، بیکار چیزیں کھا لی ہے کہ جو اچھی بھی کھائے تھے نا وہ بھی ضائع ہوئی، وہ بھی نقصان کا باعث بن گئی، وہ بھی صحت کی خرابی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہے کہ اس نیکیوں کے ساتھ ہمیں ایک کام اور کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنی برائیوں، گناہوں سے بچنے، چھوٹی ہو یا بڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ چھوٹی چھوٹی گناہوں سے بھی بچتے رہنا، تو کم سے کم یہ 10 دن، جیسے ڈاکٹر کوئی کورس نہیں دیتا کہ یہ ٹیبلٹ ہے، یہ دوا ہے، یہ دیکھو یہ کورس ہے 10 دن کا اینٹی بائیوٹک کا، بیچ میں چھوڑنا نہیں۔ بیچ میں چھوڑ دو گے اینٹی بائیوٹک تو پھر دوسری دوائیں فائدہ ہی نہیں کریں گی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ کورس کرنا ہے نا، انشاءاللہ ہم نے یہ کورس کرنا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا بھی ابھی سے پڑھنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ وقت کو ایسے نہیں چلے جائے گا۔ تو ہم نے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اللہم اعنی، پڑھیے، علی ذکرک
و شکری کا و حسنی عبادتی کا. یا اللہ تعالیٰ تو مدد کر دے. کیسی بے بسی ہے نا, انسان کرنا چاہتا ہے, اللہ صحت سے رکھے گا, اللہ عافیت سے رکھے گا, اللہ ہمارے دلوں کو بخل سے پاک رکھے گا, وہ حوصلہ پیدا کرے گا, تو بھی تو تبھی تو حضرت خنسا کے جیسا دیکھیں, عورتیں تو بہت سی گزری ہیں, 4 بیٹے تھے نا, 4. یہ نہیں ہم لوگ ہوتے تو کہتے کوئی بات نہیں 3 کو بھیج دو, ایک اپنے لیے اپنے بڑھاپے کے لیے رکھ لو. انہوں نے کیا کہا کہ اپنے بیٹے کو اندھیرے کی رات میں نصیحت کر رہی ہیں. آپ دیکھیں کس طرح کا حالات تھے جنگ یہ قادسیہ میں, کہ سپاہی بھی بیٹھ کے صبح کی اللہ کی پر غور کر رہے ہیں صبح کیا ہوگا. وہاں ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹوں کو سمجھا رہی, جوان بیٹوں کو, دیکھو اللہ کے رسول گئے ہیں, دیکھو واپس مت آنا. اور پھر جب ان لوگوں کو بھیجنے کے بعد جب وہ سجدے میں جاتی ہے میری بہنیں, تو اللہ کے رسول وہ سجدے میں جا کے اللہ سے مخاطب ہوتی ہے. 4 کو بھیج دیا, کیا کہتی ہے, یہ میری کل کائنات تھی میرے رب, یہ میرا کل اثاثہ تھا, یہ میری کل پونجی تھی جو میں نے اسے سپرد کر دیا. کبھی اپنی کوئی 4 بیٹوں کو ایسی کیسی بیٹھی ہوگی اکیلی وہ تنہا عورت. وہ کہتی تھی وہ عورتیں کہ میں نے تو پالا ہی اسی لیے تھا, تو کم سے کم اتنی بڑی نہیں, کوئی ایسی چیز ہو کہ جو مجھے اور آپ کو محبوب ہو, اور میں اللہ کی راہ میں دے کے یہ کہوں کہ یہ اللہ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی, یہ مجھے بہت عزیز تھی, یہ چیز, یہ سامان, یہ جو بھی تھا, مگر میں نے اس عشر کی برکت و ثواب حاصل کرنے کے لیے میرے رب میں اسے تیری راہ میں دیتی ہوں. تو اللہ سے ہم دعا کریں گے تو یہ قوت و طاقت پیدا ہوگی کہ اللہم اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتی کا. آخر میں میری بہنیں میں یہ کہنا چاہوں گی, ایک پیغام یہ ہے کہ آؤ نقش لا احب الافلی پیدا کریں, آؤ نقش لا احب الافلی پیدا کریں, چشم ابراہیم سے ذوق یقین تازہ کریں, سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی, سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں, دوسروں سے کیوں کہیں قربان ہونے کے لیے, ہے نا, دوسروں سے کیوں کہیں قربان ہونے کے لیے, کیوں نہ اس رسم کہن کو پھر ہم ہی تازہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.